بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے اور کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے عرض کرتے جاؤں۔ سب سے پہلا سوال بھائی محمد عاصم صاحب آپ نے کیا اور آپ نے یہ بتلایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو لکھا ہے یا کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ بھائی قرآن کریم کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ضرور ہے، لیکن واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا اور وعدہ فرمایا کہ تم ادھر آؤ طور کے پہاڑ کے اوپر اور ادھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور آپ نے 30 دن روزے رکھے اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب اس کے ساتھ 10 اور دن بڑھا دو اور 40 دن مکمل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے توریت کو نازل فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے الواح کے اندر لکھا ہوا تھا، مطلب ہم نے لکھا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے لوحوں کے اندر، ان تختیوں کے اندر، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان تختیوں کے اوپر، ان لوحوں کے اوپر لکھا ہے اور پھر ہم نے ان کو نازل کیا ہے۔ تو ہم نے نازل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو نہیں لکھا، اور بلکہ یہ تو دوسرے جو مذاہب ہیں جیسے یہودیت، جوڈیزم، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کے 10 کمانڈمنٹس ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ تو ایک مشہور بات ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہو، اس طرح ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نصیب کی اور اللہ رب العزت نے بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو یہ نازل فرمائی۔ ویسے بھی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اس طرح نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص ویسے توڑ موڑ کر بات آگے پیچھے کر کے کوئی اپنے طرف سے کوئی مطلب نکال دے تو اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو اگر آپ دفعے پورے کو الحمد شریف سے لے کر والناس تک آخری حصے تک پورے کے پورے پڑھ لیں تو کدھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہو۔ اس کے بعد والا سوال جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اہل البیت جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ بعض اوقات نہیں ہوتا اور کرنا چاہیے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب ہم بعد میں آئیں گے باقی عقائد کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف، تو ایک بات یہ بھی عرض کروں گا اور ابھی مختصر انداز کے اندر کہ حب اہل البیت فرض، کہ اہل البیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جب لکھا ہے تو اس کے اندر فرمایا چنانچہ کہ اہل البیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ان کے ساتھ محبت نہ کرنا یا ان کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی کرنا ایمان کے اندر خطرہ ہے، شک ہے۔ ہاں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے اور ایک علاقے کے اندر غدیر خم ہے، ایک لمبی حدیث ہے، وقت مختصر ہے، سوال کا جواب دینا مقصد ہے، پوری تفصیل عرض کرنے مقصد نہیں ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا، لمبی حدیث ہے، بہت ساری نصیحتیں فرمائی، اور من جملہ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت فرمائی کہ میں ایک انسان ہوں، ایک وقت آئے گا، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میں ادھر سے چلا جاؤں گا، میرے چلے جانے کے بعد فرمایا 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی، اہل بیتی کتاب اللہ یعنی اللہ کا کلام قرآن کریم، اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ تو عقائد کے لحاظ سے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، بلکہ اس سے اور آپ کو کیا چاہیے؟ تیسری چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو نماز کے اندر اتحیات کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ چنانچہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اللہم صلی علی، آپ درود بھیجئے، آپ درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اولاد پر۔ ہاں، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ کس طرح کے درود بھیجیے؟ وہ درود کہ جس طرح آپ نے اللہ رب العزت کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھیجا تھا، اسی طرح بہترین درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھیجیں ہر نماز کے اندر جب آپ اتحیات پر بیٹھتے ہیں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے آپ کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں بھیجیے اور آل محمد پر برکتیں بھیجیے، کما بارکتا علی ابراہیم، کما بارکتا، جس طرح کہ آپ نے برکتیں بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، یا اللہ تو بڑا ہی حمد والا ہے اور تو بڑا ہی بزرگ ہے۔ تو ہر نماز کے اندر ہر دو رکعتوں کے بعد آپ اتحیات پر بیٹھتے ہیں، اور آخری جو اتحیات ہوتی ہے، ہر نماز کی آخری جو اتحیات ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں اور آپ کی آل پر۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کالی چادر مبارک تھی۔ تو ادھر جب دیکھا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، بچے تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے پیچھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی چادر مبارک کے اندر کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے ادھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی تھی، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا وہ تشریف لا رہی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر مبارک، ان چاروں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور باقی جو چار تھے وہ بھی ادھر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر مبارک ڈال دی اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ اللہ رب العزت تم سے رجس، تاکہ اللہ رب العزت تم سے ناپاکی دور کر دیں، تم پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، اہل بیت ہو۔ اہل بیت کے تو فضائل بیان کرتے کرے ایک پورا مستقل موضوع ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ مختصر انداز کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضائل بتلائے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے علی، آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہے بنسبت میرے اپنے خاندان سے، کیونکہ تمہارا خاندان، پھر آگے وجہ بتلائی، کیونکہ تمہارا خاندان وہ نبی کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اہل البیت کے فضائل تو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے بہت ہی زیادہ ہیں، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، اللہ اکبر، کاش کے وقت ہوتا تو پورے فضائل اس کے اوپر عرض کرتا، لیکن بہت ساری کالیں ہیں انتظار کر رہی ہیں۔ تو اہل بیت کی فضائل ہیں، اور بعد میں نے شروع ادھر سے کی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا، دشمنی کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں، اس کے ایمان کے اندر خطرہ ہے، اس کے ایمان کے اندر خطرہ ہے۔ تو خیر ادھر ہی بات میں مختصر کرتا ہوں، اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اس ساتھی نے سوال کیا تھا جمعہ کے بارے میں، بریک ٹائم کے بارے میں۔ ایسے کرتے ہیں چند کالیں لے لیتے ہیں اور پھر اس طرح کریں گے کہ باقی سوالوں کی طرف جائیں گے۔ یہ کالیں جو ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، ایسا لگتا ہے ڈراپ ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، ابھی جو آپ نے جس بہن نے آپ کو وہ مطلب دعا کے بارے میں بتایا تھا، وہ میں نے تھوڑی سی لکھی ہے، تو تھوڑا سا مجھے اور بتا دیں گے پلیز؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتلا دوں گا۔ اب ایسے کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی یا مصیبتی؟ مصیبتی،
मुसीबती। मुसीबती। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आप सुनते रहें। अल्लाहुम्मा जी अजिरनी जी फ़ी मुसीबती जी। वखलुफ़नी वहलुफनी वखलुफ़नी खैरम मिन्हा, खैरन। खैरम मिन्हा, मीन है आगे, खैरन और फिर उसके बाद मिन्हा। मिनहा। जी। जिन बहन ने आपको ये दुआ बताई, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनके लिए मैंने बहुत दुआ की है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, कामिला आजिला मुस्तमिरा। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और जिन बहन ने दुआ की दरख्वास्त की थी उनके हक़ के अंदर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत याबी नसीब फरमाए, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अगली कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे करते हैं, ये ब्रेक से पहले जिस साथी ने सवाल किया था, वरना वो सवाल फिर रह जाएगा, जुमा के बारे में गालिबन ये कह रहे थे कि आम नमाज़ें चूँकि हम काम पर होते हैं, और अगर आपका यही सवाल था तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा आप आकर, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपकी आवाज़ पूरी नहीं आ रही थी, दोबारा आप कर सवाल कर भी सकते हैं। कि वो ये कह रहे थे कि आम नमाज़ों के अंदर तो कोई ना कोई हम काम से वक़्त निकाल लेते हैं, ब्रेक टाइम के ऊपर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जुमे का मसला ये होता है कि हम वहाँ खुतबे के तौर पर नहीं पहुँच सकते, तो उसका हम क्या करें। हो सकता है ये सवाल हो, मुझे अंदाज़ा ये था। तो उसके बारे में ये है कि आजकल ख़ासतन इन दिनों के अंदर जब लंबे दिन होते हैं, मैं इंग्लैंड की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जुमा की नमाज़ मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर रखी गई है, क्योंकि ज़ोहर का वक़्त जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तो बाज़ मसाजिद के अंदर इब्तदाई वक़्त के अंदर, फिर थोड़ी देर के बाद, फिर 1 घंटे के बाद, हमें कोई ऐसी ख़बर भी पहुंची है कि बाज़ जगहों के अंदर उन्होंने जुमा 4:30 रखा हुआ है। और उसकी वजह यह है ताकि जो स्कूलों के अंदर बच्चे होते हैं या जो स्कूलों के अंदर टीचर्स होते हैं, और वो अगर बिलफ़र्ज़ किसी वजह से पहुंच नहीं सकते, तो 4:30 उन्होंने एक मस्जिद के अंदर रखी हुई है। तो एक तो ये है कि आप कोशिश करें, मेरी पहली बात ये पूरी अर्ज़ करने का मकसद ये था कि आप कोशिश करें कि कोई ऐसी जगह के अंदर आपको जुमा मिल जावे कि जो देर से हो रहा हो, नंबर 1। अगर वो नहीं होता तो फिर जुमा ये है कि अगर आप कुछ साथी इकट्ठे होकर जुमा की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि हम ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं अपनी ब्रेक टाइम के अंदर, थोड़ी सी ब्रेक लंबी होती है, तो आप चंद साथी इकट्ठे होकर जुमा की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि अगर कम अज़ कम इमाम के अलावा 2 और साथी हो जाएं तो उसको हम जमात कहते हैं। एक साथी खड़े होकर खुतबा पढ़ ले, और लंबा खुतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तसर खुतबा कुरान करीम की एक आध आयत और हदीस मुबारका को ज़िक्र करके मुख्तसर खुतबा पढ़ के इंसान थोड़ी देर बैठकर फिर खड़े होकर मुख्तसर खुतबा पढ़ ले। और आपकी यहाँ कोई भी इमाम हो, आप इंसान उससे कह सकता है कि आप थोड़ा सा मुख्तसर खुतबा मुझे लिख कर दे दें, तो आप खड़े होकर अपनी जगह के अंदर जहाँ आप अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, कम से कम 2-3 साथी इकट्ठे होकर आप जुमा की नमाज़ भी इस तरह पढ़ सकते हैं। आजकल तो हमने देखा कि हस्पतालों के अंदर उन्होंने जो अपनी रेस्ट रूम या उनको प्रेयर रूम या मल्टी फेथ रूम रखी हुई है, तो वहाँ भी कुछ साथी इकट्ठे होकर अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होते हैं, जो फिजिशंस होते हैं, या बल्कि जो मरीज़ भी आ सकते हैं, वो उस जगह के अंदर जमा होकर अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं। एयरपोर्टों के ऊपर हमने देखा है कि जो साथी एयरपोर्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ एक मल्टी फेथ रूम रखी हुई है, एक कमरा रखा हुआ है, और उसके अंदर वो आकर अपना जुमा पढ़ लेते हैं। स्कूलों के बारे में भी हमने सुना है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर भी, बल्कि आजकल तो हमने सुना है कि बाज़ सर्विस स्टेशन के ऊपर भी उन्होंने मल्टी फेथ रूम रखी हुई है, और जो लोग वहाँ नमाज के वक़्त इकट्ठा हो जाते हैं, अगरचे मुसाफिर के ऊपर जुमा की नमाज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आकर उधर अपनी जुमा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो इस तरह मैं ये आपको दूसरा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जिस जगह के अंदर आप काम कर रहे हैं और जिस जगह के अंदर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ साथी इकट्ठे होकर अपने तौर पर अपनी जुमा की नमाज़ भी तुम अदा कर सकते हो। जुमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान लंबा खुतबा पढ़े, और जुमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक़्त के आलिम हो। अगर कोई दीनदार हो, कोई हाफिज़ हो, आलिम हो, बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो हर आदमी जुमा पढ़ा सकता है, ख़ासतन इस किस्म के हालात के अंदर। और बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। एक वक़्त था कि मुश्किल था, अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी आसानियाँ
پیدا کر دی ہیں۔ اسکولوں کے اندر آپ دیکھو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہیں، ہسپتالوں کے اندر آپ نے دیکھا ان کو جگہ دی ہوئی ہیں، ایئرپورٹوں کے اندر انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے، سروس اسٹیشن کے اوپر انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ جو یہ پریزنز ہوتے ہیں، جیل خانے جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی حکومتی سطح پر انہوں نے بڑی فراوانی اور جو مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہی یعنی اچھا سلوک کیا ہے کہ وہاں جا کر انہوں نے نماز کی جگہ اور حکومتی سطح پر امام کو وہ بھیجتے ہیں، اور وہ جو امام ہوتے ہیں وہاں جا کر علماء وہاں اندر جا کر ان کو جمعہ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ان سے ان کی دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب جیل کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، ایئرپورٹ کے اندر، یعنی اسکولوں کے اندر، جس جگہ کے اندر، ہر جگہ کے اندر کوئی نہ کوئی کمرہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تو مجھے آپ کی اسپیسیفکلی پتہ نہیں کون سی جگہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ادھر بھی کریں، ہم نے دیکھا کہ بعض ڈاکٹر کی سرجریوں کے اندر بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں مریض انتظار کر رہے ہیں، ڈینٹسٹ کی سرجری انتظار کر رہے ہیں، وقت ہوا نماز کا، آپ ادھر اس نماز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک قدم آگے ہم نے آج کل تو دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی آسانی کی ہے، یہ جو ویڈنگ ہالز ہوتے ہیں جہاں لوگ شادیوں کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ویڈنگ ہال ہیں انہوں نے ایک مستقل جگہ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ ادھر شادی یا ولیمہ کھانے کے لیے آئیں گے تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، تو جو لوگ نماز پڑھنا چاہیں ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے طور پر وضو کر لیں۔ تو اب آج کل تو الحمدللہ نماز کی بڑی ہی آسانی ہے، اب تو بہانہ رہا ہی نہیں، ایکسکیوز رہا ہی نہیں۔ کوئی جگہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتے کہ اس جگہ کے اندر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ بعض سپر مارکیٹ کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے، یہ جو بڑی سپر مارکیٹ، چین سپر مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، نام میں کسی کا لیتا نہیں ہوں، مناسب بھی نہیں ہوتا آن دی ایئر، اور قسم کی ایڈورٹائزنگ بھی ہوتی ہے اس لیے مناسب، لیکن جو بڑی جو سپر مارکیٹس ہیں ہم نے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ جو سپر مارکیٹ کے جو مینیجر ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ پیچھے رکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو مسلم سٹاف ہیں، جو مسلمان سٹاف ہیں، وہاں جا کر اپنے طور پر آف کورس ٹرن بائی ٹرن، یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے بھی اپنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب شیلفوں کو اور جو ٹلز ہیں ان کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں، نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انسان وہاں چلے جائے، آدھے ساتھی چلے جائیں، 3-4 ساتھی نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، ٹیک اوور کریں، اپنی روٹیٹ کر لیں۔ تو اس طرح بھی تو مقصد کہنے کا یہ ہے، مقصد کہنے کا کہ where there's a will there is a way، جہاں آپ کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت راستے آپ کے لیے کھول دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ آج کل کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آئی ایم ٹو بزی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں، سفر کے اندر اگر انسان ہو وہ الگ بات ہے، وہ تو شریعت نے شروع سے ہمیں اس کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے there is no excuse، نماز کے لیے اور ہماری عبادات کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عذر، جو بیماری، تکلیف، اس قسم کی چیز وہ الگ ہے، مصیبت وہ الگ چیز ہے، لیکن جو شخص نماز پڑھنا چاہے نماز ہو، چاہے وہ جمعہ ہو، اللہ رب العزت ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو خیر، سوالات تو کافی آئے ہوئے تھے، لیکن ایک بات میں بھی یہ عرض کر رہا تھا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اور بات ادھر تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث کیا تو اس کی چند وجوہات تھی۔ ایک تو یہ تھے اللہ رب العزت اگر چاہتے تو مخلوق کے ساتھ بات کر سکتے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنا جو میسج ہے، اپنا جو پیغام ہے، ایک فرشتے کے ذریعے وقت کے نبی تک پہنچا دیں، اور فرشتہ جو منتخب کیا وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا، ان کو میسج دیا، ان کو پیغام دیا، اور وہ جو پیغام ہے وقت کے نبی کو، تاکہ وقت کے نبی تمام باقی انسانوں کو، ایک انسان جب انسانوں سے بات کرتا ہے تو اس وقت ان کے لیے قبول کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول فرشتوں میں سے نہیں بھیجے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کی یہاں کھانے پینے کی اور ان چیزوں کے تقاضے نہیں ہیں، ہمارے پاس تقاضے ہیں، ہم اس دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ایک نبی کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے ساتھ ان کے لحاظ سے بات کرے،
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خواہشات، ان کی نفسانیات، ان کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر بات چیت کرے۔ تو طریقہ یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو منتخب فرماتے اور فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس وحی دے کر بھیجتے۔ تو وحی تو ایک مقصد انبیاء علیہ السلام کے منتخب کرنے کا وہ یہ تھا کہ ایک نبی کو منتخب کر کے وہ نبی جو ہے باقیوں تک بات پہنچاوے۔ اب اس نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف لے آویں، غلط کاموں سے ہٹا کر اچھے کاموں کی طرف، شیطان کی پیروی سے ہٹا کر رحمان کی پیروی تک لے جاویں۔ تو سب سے پہلے مقصد یہ تھا کہ اللہ کو پہچان لے اور وقت کے نبی کو مان لے، اللہ رب العزت کو پہچان لے اور وقت کے نبی کو مان لے کہ یہ وقت کے نبی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء اخوۃ علات، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں، جتنی بھی ہم اللاتی بھائی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام کا جو مین مقصد اور مین جو میسج ہے وہ ایک ہی میسج ہے، سیم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا ایک ہی میسج تھا۔ وہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ہی ذات ہے، اور وقت کے جو نبی ہیں اس کی بات کو مان کر چلو، اس کے طریقے پر کہ مان کر چلو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ابراہیم وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پکے دوست ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسماعیل یہ اللہ کے لیے ذبح کیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے روح ہیں، روح القدس ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھونک ماری تھی فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، کہ اللہ کی اجازت سے ایک انسان وجود کے اندر آ گیا تھا، کسی دوسرے انسان کی باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اپنی اپنی صفت نصیب کی ہوئی تھی۔ تو لا الہ الا اللہ یہ سینٹرل میسج، توحید کا میسج، سب سے پہلا میسج، اور پھر وقت کے جو نبی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور نبی بھیجنے کے مقاصد، تو پہلا مقصد اللہ رب العزت کو جاننا، پہچاننا، وقت کے نبی کو ماننا۔ دوسری بات کہ لوگوں کو برائی سے ہٹا کر رہنمائی کی طرف لانا، شیطان کی مان سے ہٹا کر رحمان کی مان تک لے آنا، کہ رحمان کی ماننا شروع ہو جائیں، برائیوں سے ہٹا کر بھلائیوں کی طرف لے آنا، گندگیوں سے نکال کر، پلیدگیوں سے نکال کر صاف شفاف اور پاکی کی طرف لے آنا، یہ وقت کے نبی کا کام ہوتا تھا۔ اور ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز کے اندر اس کو سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ وقت کے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو صحابہ اکرام دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر چلے گئے اور پھیل گئے، اور مسلمانوں کا ایک زبردست لشکر تھا، اور اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ڈرار قسم کے جنرل تھے، تو رستم کے ساتھ اس وقت کے
بڑے ہی فوج تھی، سپر پاور تھا اس وقت کا، جیسے آج کل مختلف ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، تو اس وقت بھی ایک سپر پاور تھا۔ تو اس فوج کا، مسلمانوں کی جو فوج ہیں پوری کی پوری آ گئی اور رستم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب رستم نے جب دیکھا، وقت کا جنرل تھا، پوری دنیا کے اندر مشہور ترین ان کی یہاں فوج تھی، اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان کی جو فوجیں ہیں اور یہ موت سے ڈرنے والی نہیں ہیں، ہمارا بڑا نقصان ہوگا، ہم ہار جائیں گے، ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ، ان کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کر دیتے ہیں، بات چیت شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپس میں صلح ہو جاوے۔ تو انہوں نے کہا کہ جواب بھیجا کہ ایسے کرو، تمہارے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو ادھر بھیج دو، ایک شخص کو ادھر بھیج دو تاکہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہاری بات مان لیں، اور ہماری جو لڑائی ہے یہ نہ ہو، اور تم اپنے طور پر چلے جاؤ، ہم اپنے طور پر چلے جائیں۔ اس کے دل کے اندر خوف آ گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو ہم ہرا نہیں سکتے، ان سے شکست ہی کھا کر ہم بھاگیں گے۔ رستم کے دل کے اندر یہ آ گیا تھا، وقت کا جنرل ہے، لاکھوں کی اس کے ساتھ فوج ہے، اور اس وقت دنیا کے سپر پاور ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی مال وافر تعداد کے اندر دیا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں جب آپس کے اندر مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجتے ہیں، اور یہ رستم کے ساتھ بات چیت کر لے، جو بھی بات چیت کریں صلح کر لے، ہم تمام مسلمان صلح اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں گے۔ ربیعہ وہاں گئے، رستم نے کوشش کی کہ ان کو اپنے طور پر مرعوب کر دیں۔ تو اس وقت کی جو قالینیں تھی، ایران کی، فارس کی اس وقت کی جو قالینیں تھی، جو کارپیٹس تھی، وہ مشہور تھی۔ آج کل بھی وہاں کی جو کارپیٹس ہیں دنیا کے اندر مشہور ہیں۔ تو ایران کی کارپیٹس وہاں انہوں نے نیچے لگا دی دور تک، اور پھر جیسے کوئی بادشاہ یا کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے تو آج کل ریڈ کارپیٹ، لال قالین ڈال دیتے ہیں اس کے احتراماً، تو یہ رستم سے شروع ہوا تھا۔ تو اس نے لمبی دور تک، اس زمانے کے اندر کہاں قالین تھی، تو لیکن اس نے پیدا کر کے وہاں لمبی لگا دی، اور پھر دونوں سائیڈوں کے اوپر اس نے جتنے بھی اپنے فوجی تھے، تاکہ استقبالیہ طور پر ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر رعب ڈال دیں۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ بالکل سادی سمپل، ان کے یہاں ایک خچر تھا، اور اس خچر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے تھے، چل رہے تھے، اور ایک وقت آیا کہ خچر سے اتر کر ایک لمبا سا ان کے پاس نیزہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی قالینیں، مجھے اس سے کیا مرعوب کرتے ہو، اور اس کا جو خچر ہے وہ اس کے اوپر اپنی جو فضلہ ہے، اپنی جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی ڈالتا رہا۔ فرمایا مجھے ان سے کوئی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو فوجی ہیں ان سے ہم مرعوب نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ جو نیزہ تھا اس کے ذریعے اس کے اندر وہ اپنے یہ سوراخ کرتے گئے۔ خیر لمبا واقعہ ہے، مرعوب نہیں ہوئے۔ جب رستم کے پاس آئے تو وقت مختصر ہے، اصل بات پر آتا ہوں۔ رستم نے ان سے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو مسلمان؟ تم جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سونا پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سونا نہیں چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے جواہرات پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ جواہرات، یہ بڑے بڑے جولز اور جیمز یہ لے لو اور ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو، آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی قالینیں ہم دیتے ہیں، اتنا بڑا ہم آپ کو زیور دیتے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو نہیں چاہیے۔ آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا، مسلمانوں کا؟ تو اس وقت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، اور وہ اس کا مقصد ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد، ادھر بات آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ باتیں کہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے جیسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عربی کے اندر بدایہ و نہایہ کے اندر بڑی کتاب ابن کثیر رحمۃ اللہ، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے اندر ان کو بندگی کے اندر ڈال دیں۔ عجیب بات کہی، سنتے رہو، عربی کے اندر تو بڑا مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ لنخرج العباد، جتنے بھی لوگ ہیں، بندے ہیں، ان کو دوسرے بندوں کے سامنے ورشپ کرنے، ان کے سامنے سجدہ کرنے سے ہم نکال دیں، اور رب کے سامنے سجدہ کرنے کے اوپر ہم ڈال دیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، انسانوں کو انسانیت کی بندگی یعنی عبادت سے نکال کر
رب کے ساتھ ملا کر اس کی بندگی کے اندر مشغول کر دیں، یہ ہمارا مقصد ہے اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد تھا کہ بندوں کو اپنے رب کے ساتھ ملا دیں، اور بندے جو دوسروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، دوسروں کے سے مانگتے ہیں، دوسروں سے منتیں کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ہی اکیلے سب کچھ چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہر ایک چیز پر وہ پورے طور پر قادر ہیں۔ یہ نبوت کا زبردست مقصد تھا۔ ایسے کرتے ہیں، وقت مختصر ہو گیا، واقعہ اور کسی موقع کے اوپر ختم کروں گا، لیکن نبوت کے من جملہ مقاصد میں سے یہ مقصد تھا کہ بندوں کو رب کے ساتھ ملا دوں، اور بندوں کے ساتھ بندوں کی بندگی کے اندر اور ان کے سامنے جو سجدہ ٹیکا ہوا ہے اس سے میں نکال دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں رب کی صحیح بندگی اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ایسے کرتے ہیں، پروگرام ختم کی طرف جا رہے ہیں، اپنی دعا کر لیتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی بندگی صحیح نصیب فرما، تیرے ہی سامنے عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ یا اللہ، تو ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، سب کے پریشانیوں کو تو ہی دور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، جس قسم کی بھی بیماری کے اندر ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے، یا رب العالمین، یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری بھی جو جائز حاجتیں ہیں، جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضا مندی ہو، یا اللہ ان تمام کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما، اور جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔